کیوں کہہ رہی ہے کہ عامر کا اور فریال کا کوئی آپس میں ناراضگی ہے یا کچھ ہے؟ تھوڑی سی وہ ہوئی ہے، جیسے سسرال میں ناراضگی چلی ہے تو اپسیٹ تو ہوتا ہے۔ عامر بھی بہت اپسیٹ تھا اور عامر بھی یہی کہتا رہا ہے بیچارہ کہ یہ بالکل بچوں والی حرکتیں ہو رہی ہیں، بچگانہ حرکتیں، اس وجہ سے وہ اپسیٹ تھا، لیکن ہسبینڈ وائف میں کوئی پرابلم نہیں تھے۔ ابھی آپ نے تو ماشاءاللہ بہت پازیٹیو گفتگو کی ہے، لیکن ان کے جو عامر کے فادر ہیں انہوں نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ان کے دونوں کے درمیان میں ڈائیورس ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں، یہ بات بہت ہی تکلیف دہ تھی اور بہت ہی مجھے پینفل بھی رہی ہے کہ عامر کے ڈیڈ نے ایسا بولا، اور فریال بھی یہی ہمیشہ کہتی رہی ہے کہ مجھے وہ ڈیورس کے لیے کہتے رہے ہیں کہ ڈیورس ہوگی۔ یقین کریں آپ کہ میں اس دن رات کو سو نہیں سکی، میں یہی سوچتی رہی کہ یہ اس کے ڈیڈ نے کیسے یہ بات کی ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ طلاق کے لفظ کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں بھی کہ طلاق جو ہے یہ حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسند چیز کی جاتی ہے، اور ایک والد جو کہ بچوں کا باپ ہے، بیٹیوں کا باپ ہے، ہر باپ، میں ریکویسٹ کرتی ہوں اس دنیا کے ہر پیرنٹ سے کہ وہ کسی کی بیٹی کو یہ لفظ نہ کہے کہ اس کو ڈیورس ملے گی۔ میں اور میرے ہسبینڈ یقین کریں یہ ساری رات نہیں سو سکے کہ انہوں نے یہی سوچا کہ کیوں کہا انہوں نے۔ پھر مجھے عامر سے پوچھنا پڑا، عامر نے کہا آئی ڈونٹ نو آنٹی انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ اور یقین کریں میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ماں باپ کو بچیوں کو یہی سمجھنا چاہیے کہ ہماری بیٹی ہیں۔ جب کسی کے گھر سے اتنی دور، میری بیٹی 1000 آف میل دور، بچی چھوٹی ینگ بیٹی کو میں نے لندن میں شادی کی، یہی سوچ کے نا کہ اس کو بسانا ہے، اس گھر میں رکھنا ہے، اور ان کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ باقی ہمارے گھر کا ماحول، یہ چیزیں میں نہیں کہتی کہ ڈیفرنٹ تھا، بہت ڈیفرنٹ تھا آپس میں، لیکن اس نے ایڈجسٹ کیا۔ 3.5 سال شادی کو ہو گئے ہیں، اس نے ایڈجسٹ کیا۔ اور اپنے سب سے پہلے ماں باپ کو چاہیے کہ ایک بچی کو اپنی بچی بنا کے لائیں اور بچی سمجھیں۔ اور ان کے والد نے جو بات جو کہی ہے، میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز آپ یہ لفظ کبھی نہ کسی کی بیٹی کو کہیں، کیونکہ ہم بھی ماں باپ ہیں، ہمارا دل بھی ہے، ہمارے دل میں بہت پین ہوتی ہے یہ چیز، یہ سن کے بھی بہت پین ہوتی ہے کہ یعنی کہ ہم اس فیئر میں جیتے رہیں کہ ہماری بیٹی کو کسی ٹائم ڈیورس ہو سکتی ہے۔ اللہ نہ کرے، اور ہمیشہ ان کی زندگی سلامت رہے دونوں۔ آمین۔ شوکت صاحب آپ کچھ کہیں گے؟ بس وہ دونوں، میں تو یہی کہوں گا کہ وہ دونوں میاں بیوی بہت خوش ہیں، اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ساس بہو کی لڑائی ہے، تو اس میں میرا بولنا اچھا نہیں لگتا، میری وائف نے سب کچھ آپ کو کہہ دیا ہے۔ عامر کی اگلی فائٹ اناؤنس ہو گئی ہے، آپ کے خیال میں جو اس کی نجی زندگی کے حالات ہیں اس کی فائٹ پہ اثر انداز تو نہیں ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ عامر کی جو فائٹ ہے، عامر کی نجی زندگی میں کوئی اثر انداز نہیں ہوں گے۔ فرسٹ آف آل عامر کے ماں باپ یا گھر والے، ایک دن آئے گا سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ کوئی یہ ایسا رشتہ ہے جیسے پانی میں آپ لکڑی مارے ہوئے کبھی جدا نہیں ہوتا، اکٹھا ہو جاتا ہے، یہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور عامر جو ہے، عامر نہ اس وقت میرا ہے نہ وہ ان کا ہے، ان کے ماں باپ کا۔ عامر پوری دنیا کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے۔ عامر بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھے دل کا بندہ ہے، اور وہ جو کام کر رہا ہے دنیا میں مسلمانوں کے لیے، اور یہ جو فنڈ ریزنگ کرتا ہے اور یہ فائٹ بھی کرتا ہے، اس کی ٹف لائف ہے، اس کو اور پرابلم لائف میں نہیں ملنے چاہیے۔ اور اس کی وائف اور اس کے ہسبینڈ بھی آپس بہت پیار ہے، ان کو ایک زندگی، نجی زندگی پیار سے جینے دینا چاہیے۔ ہم ماں باپ ہیں، ہمارا کام ہے ان کے لیے صرف دعائیں کریں، اور عامر کے ماں باپ بھی اور ہم بھی ماں باپ، ہم دونوں کے رشتے جو ہیں یہی ہے کہ ماں باپ کا کام ہی اولاد کے لیے دعا کرنا ہے اور اولاد کی پریشانیوں کو دور کرنا ہے، نہ کہ اولاد کی پریشانیوں کو زیادہ بڑھانا ہے۔ اس لیے اس نے بھی بلکہ تنگ آ کے کہا ہے کہ ماں باپ میرے مجھے کھو بیٹھیں گے یا وائف کھو بیٹھے گی، تنگ آ کے اس نے کہا ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ عامر اس سٹیج پہ لائیں۔ عامر سے ہم پیار کریں، اس سے اچھا سلوک کریں، اور اسے دنیا کے لیے فری مائنڈ کام کرنے دیں، اور دنیا کے لیے اور بھی اچھے کام کر کے وہ دکھائے گا اگر وہ گھر کے گھریلو حالات سے اسے فارغ کر دیا جائے، اور اس کو ہسبینڈ اور وائف کو زندگی میں فل چانس دینا چاہیے، پیار سے محبت سے رہیں۔ اور میں آخر میں میڈیا سے یہ بھی درخواست کرتی ہوں، آج میں آپ سے بات کیا ہے، یہ آئی ہوپ میری آخری بات ہو، اور ہم سب کی، عامر کی فیملی کی طرف سے بھی، ہماری فیملی کی طرف سے بھی، کہ ہم اور بالکل کوئی اور یہ میڈیا والے جھگڑے ختم کریں۔ اور ساری میڈیا سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز
اس کو پازیٹیو لے کے جائیں. عامر جو ہے پاکستان کا قوم کا بھی سرمایہ ہے, اس کو پریشان نہ کریں روز روز طرح طرح کی خبریں لگا کے. پلیز آپ اس سب کو بند کریں اور آئندہ کے لیے ان کی خوشی کے لیے, ان کی کامیابی کے لیے, اس کے لیے دعا گو رہیں آپ لوگ سب. بہت شکریہ جی, تھینک یو.